جو لوگ تکلیف دے رہے ہیں، بات بات پہ تانا دے رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، تو آپ ایک بات کو یاد رکھیں کہ وہ رب کچھ نہیں بھولتا، وہ واقف ہے ہر زخم سے۔ لوگوں کے رویوں کو اس کے سپرد کر دیں، آپ کا اجر بہت قریب ہے۔ آپ کے صبر کے اس سفر میں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ بس مایوس مت ہوں جب تم غم سے پریشان ہوتے ہو، جب تم اللہ سے دعائیں کر کے آنسو بہاتے ہو، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ سب ختم ہو گیا، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ تمہاری دعاؤں کو سنا نہیں گیا، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اب وہ جواب نہیں آئے گا، تب اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، تمہاری دعاؤں کو سن رہا ہوتا ہے، وہ مسکرا رہا ہوتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوں گے تمہیں دعا مانگتا دیکھ کے کہ میرا یہ بندہ مجھے کتنا پیار سے بلا رہا ہے، کتنی محبت سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ اور اگر تمہیں پتہ لگ جائے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا اجر رکھا ہے، تو تمہیں کسی چیز کا غم نہیں ہوگا، تمہیں آزمائش چھوٹی لگنے لگے گی اور اللہ کی محبت غالب آ جائے گی۔ مگر ہر چیز کا ایک وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، تو تم بھی دعا کرو اور بہترین وقت کا انتظار کرو، اور نصیب سے نہیں گھبرو، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں جو تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پہ بھاری پڑ جاتی ہیں۔ اسے سب یاد ہے، تمہارا راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزے کا انتظار کرنا، تمہاری طرف تمہاری جستجو، وہ کچھ نہیں بھولا۔ وہ عنقریب تمہارے لیے معجزہ خاص کر کے تمہیں تمہاری من پسند چیز سے ملوا دے گا۔ جب ہم اللہ سے کسی بہت بڑی شے کی خواہش کر بیٹھتے ہیں نا، پھر اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے، ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ صبر کے ذریعے ہمیں اس شے کے قابل بناتا ہے کہ جو ہم نے اس سے مانگی ہو۔ صبر سے بندہ نکھرتا ہے، سنورتا ہے، اس کا کردار مضبوطی کا دامن تھامتا ہے، اور بندہ جتنا بھی صبر کرتا ہے اس صبر کا اجر اتنا ہی دگنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی، جب اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے کہ آخر اس چیز کے لیے کتنا صبر کر پاتے ہو، کس جنوں کی حد تک پہنچ پاتے ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا اللہ کے انتخاب پہ خوش ہو پاتے ہو۔ اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں، اس کی محبت کے لیے سارا جہاں ہے، وہ تو بس تم سے محبت چاہتا ہے۔ بتاؤ پھر جس محبت کو وہ حقدار ہے، کیا تم اسے وہ محبت دے پاتے ہو؟ آزمائش مختصر ہوتی ہے، پھر وہ ہر چیز دگنی کر کے واپس کر دیتا ہے، مگر تم یہ بات سمجھنے میں بہت وقت لگا دیتے ہو، تبھی تو تم اکثر بے سکون ہو جاتے ہو۔ امتحان تو تب ہی ختم ہوتا ہے جب تم آگے بڑھنا سیکھ جاتے ہو۔ آپ کے پاس ایک بے حد قیمتی شے ہے، جسے اگر پورے دل سے اپنی ہستی بستی میں بسا کر عمل میں لائیں تو یقین جانیں کہ معجزے رونما ہوں، زندگیاں بدل جائیں، مصیبتیں ٹل جائیں، طوفانوں کے راستے بدل جائیں، کہکشاؤں سے راستے نکل آئیں۔ یہ قیمتی شے ہر دل میں دھڑکتی ہے، ہر روح میں بستی ہے، اور یہ آپ کی دعا ہے۔ فکر نہ کریں، اداس نہ ہوں، دل چھوٹا نہ کریں، ہر سانس پہ دعا کریں۔ سننے والا قریب ہو تو بتانے والے کو دور نہیں ہونا چاہیے۔ خود کو کبھی تنہا بے بس محسوس نہ کریں، دعا آپ کی قدر و منزلت اور آپ کی امداد ہے، یہ آپ کی کشتی اور آپ کا سہارا ہے۔ اپنی دعاؤں پر کامل یقین کرنا سیکھیں، یقین کے بغیر دعا ادھوری ہے۔ آپ جس رب کی بارگاہ میں اپنی مشکلات کا حل مانگ رہے ہیں، وہ اس دنیا کا ہی نہیں پوری کائنات کا مالک ہے، وہ کون اور فیکون کا مالک ہے۔ اس کے بس میں ہے ہر چیز کو کر دینا، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہ دنیا اصول پر چل رہی ہے، آپ کی دعا کا جواب نہیں آیا اب تک تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا سنی ہی نہیں گئی۔ آپ کی دعا کرنے سے پہلے ہی وہ رب آپ کی دعا سے واقف ہے، بس ابھی جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے فی الحال ٹھیک نہیں ہے، شاید اس سے بہتر آپ کو ملنا ہو۔ وہ آپ کی مدد بھی کرے گا
اور خواہشات کو بھی پورا کرے گا، مگر تب جب وہ آپ کے حق میں بہتر ہوں گے۔ اس کی عطا پر شک نہ کریں ذرا بھی، کیونکہ اگر آپ اس کی مدد مانگ رہے ہیں تو یقین کریں اس کی مدد آپ کو ضرور نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ میں تسلیم کرتا ہوں اپنا ہر گناہ، تو بخش دے مجھے۔ دیکھ تو رحیم ہے، تیرے در سے خالی گیا تو تیری رحمت پہ سوال نشان لگ جائے گا، اور تو کسی کو بے نیاز نہیں لوٹاتا، یہ تیری شان کے خلاف ہے۔ میری ندامت وقتی اور جھوٹی سہی، تیری رحمت تو پائیدار، ہمیشہ رہنے والی اور سچی ہے۔ میری مالک، میں تیری آزمائش کے قابل نہیں، مجھے بس معاف کر دے، اپنے خزانوں سے اپنے قرب کا سکہ دے دے، اپنی رحمت کی وسیع چادر سے فقط ایک کونا اتنا سا کہ میرے گناہ، میری ذات، میری نافرمانی سب چھپ جائیں، عطا کر دے مولا۔ میں تیرے بندوں کو معاف کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ انسان کی زندگی ایک سفر ہے، اللہ سے لے کر اللہ تک کا سفر، اور اس سفر میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ کچھ خوبصورت چیزوں سے سامنا ہوتا ہے اور کچھ چیزیں دل کو ریزہ ریزہ کر جاتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دل کے ٹکڑے کبھی جڑ ہی نہیں پائیں گے۔ انسان اس دنیا میں سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں ملتا، کیونکہ یہ دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے۔ بالآخر زندگی کی تھکن، ٹوٹا دل اور بکھری روح لے کر اکیلا رہ جاتا ہے، کیونکہ انسان غلط جگہ سکون کی آس لگا لیتا ہے، اس دنیا سے محبت کی امید کر بیٹھتا ہے، اور پھر یہ دنیا کب کس کی ہوئی ہے، کیونکہ محبت اور سکون دنیا سے نہیں بس اللہ سے ملتا ہے۔ جس نے دل بنایا ہے اس نے اس کا سکون بھی وہی رکھا ہے۔ اللہ کی یاد میں زندگی کے اس سفر کا مقصد ہی یہی ہے، اللہ کو ڈھونڈنے کی آرزو، اسے پانے کی جستجو، اور اللہ جسے اپنی لو لگا دے تو ان کی زندگی بھی حسین ہو جاتی ہے، اور یہ سفر بھی، زندگی کا سفر بھی۔ اللہ کی محبت ہی بس محبت کہلانے کے لائق ہے۔ آپ اگر کسی انسان کے چھوڑ جانے یا دھوکہ دے جانے کی وجہ سے خود کو اذیت دے رہے ہیں تو آپ بہت غلط کر رہے ہیں۔ آپ کسی کے انتظار میں ہیں جو آپ کو دھوکہ دے کر اپنی زندگی میں خوش ہے، اس کا انتظار ہے آپ کو۔ اس نے آنا ہوتا تو جاتا ہی کیوں، اور اگر آ بھی جائے گا تو کیا، وہ پھر دھوکہ دے گا۔ انسان کبھی بھی سکون نہیں دے سکتا، سکون دینا انسان کے بس میں ہے ہی نہیں۔ سکون، راحت بس وہ اللہ ہی دے سکتا ہے۔ آپ سے آپ کا رب اتنی محبت کرتا ہے جس کا کوئی شمار ہی نہیں، اور آپ ایک ناقدر انسان کے لیے خود کو بے مول کیے بیٹھے ہیں۔ اس رب کی محبت آپ کو اس اذیت میں رہنے نہیں دے گی، مگر آپ کو خود بھی کوشش کرنی ہوگی۔ اپنی زندگی پر غور کریں، کیا آپ کے رب نے ہر بار آپ کو مسائل سے نہیں نکالا؟ آپ کی لاکھ نافرمانیوں کے بعد بھی اس نے آپ سے منہ نہیں موڑا۔ وہ آج بھی آپ کی توبہ کے انتظار میں ہے، آپ کے پلٹ آنے کے انتظار میں ہے۔ تو پھر جائیں اس رب کی محبت کی طرف، اور انسانوں کی محبت کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، کیونکہ رب کی محبت کے آگے انسانوں کی محبت کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ مصیبت پڑتے ہی فوراً دائیں بائیں نہیں بھاگتے، ایک کو کال، دوسرے کو میسج، تیسرے شخص سے فریاد، چوتھے کی منت نہیں کرتے۔ انسانوں کے پیچھے نہیں بھاگتے، انسانوں سے مدد ضرور مانگیں لیکن پہلی مدد اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ جب بھی مصیبت پڑے پہلے وضو، پھر وہ نفل نماز، پھر دعا، کیونکہ سب سے پہلے آپ نے اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ سے کانٹیکٹ کرنا ہے۔ انسانوں سے کانٹیکٹس، پیسہ، کوشش، یہ سب بعد میں آئے گا، پہلے رب آتا ہے۔ ہماری گنتی الٹی چلتی ہے، ہم پہلے انسانوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ وہ امید دلا دیں تو ہم سکون میں آ جاتے ہیں، وہ امید نہ دلائیں تو ہم مزید انسانوں کی طرف بھاگتے ہیں، اور اگر کچھ نہ بنے تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور پھر انسانوں سے رابطہ کرتے ہیں۔ اور اب جس نے آسمان اور زمین جیسے بڑے بڑے کام کیے ہیں، وہ آپ کا چھوٹا سا کام نہیں کروا سکتا کیا؟ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی سب سے پسندیدہ چیزوں اور لوگوں سے دور کر دیا کرتا ہے۔ مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں ہوتا، دراصل آپ کا اس
رب کے قریب ہونا مقصود ہوتا ہے۔ اگر کہیں محسوس ہو کہ آپ اکیلے ہو تو مت بھولنا کہ آپ کم از کم اکیلے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو اکیلا نہیں کرتا۔ دل کی گہرائیوں سے پکارو اسے۔ آپ کی ماں آپ کی ایک پکار پر اتنا تڑپتی ہے تو وہ کتنا پاس آتا ہوگا۔ کبھی امید نہیں کھونی، کبھی اداس نہیں ہونا، کیونکہ وہ کبھی امید توڑتا نہیں ہے، وہ دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ وہ نور علی نور کر دیا کرتا ہے۔ جب تم گہرے درد میں سوالی من کے اللہ کے سامنے جاتے ہو، جب تم بے بیاں خاموشیاں لے کے اللہ سے فریاد کرتے ہو، جب تم اپنی خطاؤں کی ٹوکری لے کر اس سے رحم کی بھیک مانگتے ہو، تو وہ اپنی ساری رحمت سمیٹ کے تمہارا استقبال کرتا ہے، اپنے نور سے تمہارا بکھرا ہوا دل پر نور کر دیتا ہے۔ بس اس کی طرف آنے کی ذرا سی دیر ہے۔ اللہ حساب رکھتے ہیں ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھے دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا، جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا نہیں چھوڑا تھا، جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی تلخ یاد نے دل اور دماغ بوجھل کر دیے تھے اور تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدلی تھی، جب رات کو سوتے آنسو تمہاری آنکھوں سے پھسل رہے تھے اور تم انجان تھے مگر اللہ بے خبر نہیں تھا، جب کسی کے سخت جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور تم مسکرا کر سہ گئے تھے، وہ تمہاری ہر اس تکلیف کا حساب رکھے ہے۔ تمہیں یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہو مگر تمہاری سب مشکلات کا حل بس اس کے ایک کن میں رکھا ہے۔ سنو، جو شخص تمہیں کہتا ہے کہ معجزے ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی میں کئی معجزوں کے انتظار میں ہو۔ وہ شخص جو تم سے کہتا ہے کہ دعائیں ہر حال میں قبول ہوتی ہیں، وہ خود نہ جانے کتنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہر روز آسمان کو تکتا ہو۔ وہ شخص جو تمہیں کہتا ہے کہ صبر کرو، صبر والوں کے ساتھ رب ہے، وہ خود نہ جانے اپنی زندگی میں کتنی بار ٹوٹا ہو۔ وہ جو تمہیں کہتا ہے کہ رب سب کی سنتا ہے، سب کی آرزوئیں پوری کرتا ہے، نہ جانے اس نے آرزو سے کتنی بار دھوکہ کھایا ہو۔ سنو، ایسا نہیں ہوتا کہ جو تسلی دیتے ہیں وہ بکھرتے نہیں، جو یقین رکھتے ہیں ان کا اپنا یقین نہیں ڈگمگاتا۔ یقین مانو، روشنی دینے کے لیے پہلے خود جلنا پڑتا ہے، سہارا دینے کے لیے بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، اور فصل دینے سے پہلے زمین کو خود اپنا سینہ چیرنا پڑتا ہے۔ اس لیے کبھی کوئی ایسا دیکھو کہ جو تمہیں یقین دے تو چپکے سے دعا دے دیا کرو کہ رب یقین دینے والوں کے یقین کو پکا کرے، جیسے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، جیسے میں آپ کو دعائیں پورا ہونے پر یقین دلاتا ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اللہ نے مجھ سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ میں نے کہا بے شک آپ ہی ہیں۔ اس پر اللہ نے بڑے لاڈ سے کہا تو پھر کدھر جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ کیا کوئی انسان تمہیں مجھ سے زیادہ محبت دے سکتا ہے؟ کیا دنیا مجھ سے زیادہ تمہیں نوازتی ہے؟ کیا دیکھتے نہیں جو فرشتے تمہارے کیے ہوئے گناہ میرے پاس لاتے ہیں؟ تو میں صبح انہی کے ہاتھوں تمہارا رزق بھیج دیتا ہوں۔ اللہ خاموشی سے مانگی جانے والی دعاؤں کو بھی سنتا ہے، اور دیکھو کتنا مہربان ہے رب جو بخشش کے ہزاروں وسیلے بناتا ہے، کبھی شب معراج، شب قدر، شب برات کی صورت میں۔ ایسا نہیں ہے کہ انہی راتوں کو دعائیں قبول کی جاتی ہیں یا دعائیں سنی جاتی ہیں، نہیں، اس سے مانگا جائے، اسی سے کہا جائے تو وہ رد نہیں کرتا۔ بس کچھ راتیں بڑی خاص ہوتی ہیں اس سے منانے کے لیے، اسے مانگنے کے لیے، اور ہر چیز میں ہی تو دعا کرنا شامل ہوتا ہے۔ تم مایوس ہو تو دعا کرو، پریشان ہو تو دعا کرو، مشکل میں ہو تو دعا کرو۔ تم جب اپنا تعلق رب سے مضبوط کر لو گے تو تمہیں اپنی فکریں لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ تمہیں وہی کافی ہو جائے گا، اور پھر وہی کافی ہے۔ پھر رب سے تعلق دعاؤں سے ہی تو کیا جاتا ہے، اسے اپنی بات دعاؤں سے ہی تو منوائی جاتی ہیں۔ اس نے تو عطا کرنا ہے، اس نے تو معاف کرنا ہے۔ بے شک ہمارا رب بڑا مہربان ہے، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مختصر یہی کہوں گا کہ ہم اس رب کی نافرمانی کرتے ہیں، اس سے نا امید ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اللہ سے محبت ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔
محبت کے دو ہی قرینے ہوتے ہیں۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، اور جانتے ہو ادب کسے کہتے ہیں کہ جس سے محبت کی جائے، اس کی ہر بات کا احترام کیا جائے، اس کا ہر حکم بجا لایا جائے۔ وفا دوسرا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، کہ جس سے محبت کی جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، کیونکہ جہاں ادب ہوتا ہے وہاں نافرمانی جنم نہیں لیتی، اور جہاں وفا آ جائے وہاں محبوب کے سوا کسی کی طلب نہیں رہتی۔ جب ہم تنہائی اور خاموشی میں دعا مانگتے ہیں تو ہم اس یقین کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اللہ تنہائی میں ہمارے پاس ہے، اور وہ خاموشی کی زبان بھی سنتا ہے۔ دعا میں خلوص آنکھوں کو پرنم کر دیتا ہے، اور یہی آنسو دعا کی منظوری کی دلیل ہے۔ دعا مومن کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ دعا ناممکنات کو ممکن بنا دیتی ہے۔ دعا زمانے بدل دیتی ہیں۔ دعا گردش روزگار کو روک سکتی ہے۔ دعا آنے والی بلاؤں کو ٹال سکتی ہے۔ دعا میں بڑی قوت ہے۔ جب تک سینے میں ایمان ہے دعا پر یقین رہتا ہے۔ جس کا دعا پر یقین نہیں اس کے سینے میں ایمان نہیں۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہماری دعاؤں کی افادیت سے مایوس نہ ہونے دے۔ یا رب میرے لیے ایک ایسا دروازہ کھول دے جس کی وسعت مجھے حیران کر دے۔ سنو، اگر تمہارے لیے کوئی چیز بہترین ہے تو وہ تم تک پہنچا دی جائے گی، اور اگر تمہارے لیے بہتر نہیں ہے تو آ کر بھی چلی جائے گی۔ تم اللہ کی مصلحتیں نہیں سمجھ سکتے، اس رب کی مصلحتیں تمہاری سوچ کے برعکس ہیں۔ اس لیے اگر تم سے کوئی چیز لے لی گئی ہے تو یہ بھی یقین رکھو کہ وہ اس سے بہتر تمہیں دے گا، عطا کرے گا۔ تم بس ہر حال میں اس کا شکر ادا کیا کرو اور اپنے نصیب کی بہتری مانگا کرو، کیونکہ بے شک وہی بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ جب نوازنے پر آتا ہے تو مانگنے والے کی اوقات نہیں بلکہ اپنی وسعت کے مطابق نوازتا ہے۔ وہ اللہ جو قرآن پاک میں ہم سے کہتا ہے، غم نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، سب دیکھ رہا ہوں، میں تسلی دیتا ہوں۔ ہمیں تسلی دیتا ہے، ہماری امید باندھتا ہے، اور ہم ناشکری میں کیا کیا جملے کہہ دیتے ہیں۔ دعا کیجئے، کوشش کیجئے اور بے فکر ہو جائیے۔ وہ جو دونوں جہانوں کا پالنے والا اوپر ہے نا، اگر منہ مانگی چیز نہ بھی دے تو اس سے 10 گنا بہتر سے نواز دیتا ہے۔ میری مدد کر یا رب، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی گہری کھائی میں گر چکا ہوں، مجھے کوئی راہ دکھائی نہیں دے رہی۔ یا رب مشکلوں میں اضافہ ہو رہا ہے، میری رہنمائی کر میرے رب، میرے کاموں کو میرے لیے آسان کر دے، میری مشکلوں کو آسان کر دے۔ میں جانتا ہوں اس اندھیرے میں بھی تو میرے ساتھ ہے، تو نے مجھے تنہا نہیں کیا کبھی، تو ہی تو ہے جو میری دعائیں قبول کرتا ہے۔ میرا کامل یقین ہے کہ تو کوئی راہ نکال دے گا۔ تو میری اذیتوں سے واقف ہے، اپنے بندوں کے کیے ظلم سے واقف ہے، میری سسکیوں سے بس تو ہی واقف ہے۔ میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں یا رب، بس تو میری مدد کر دے، مجھ پر رحم کر دے، میں تھک رہا ہوں، میری مدد کر یا رب، میری مدد کر یا رب۔ لوگ کہتے ہیں ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی ہماری زندگی میں اتنی مشکلیں، اتنی پریشانیاں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انسان سمجھتا ہے اس نے دین میں قدم رکھ لیا تو اب اس کو مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اب آزمائشیں نہیں آئیں گی، اب سب میری مرضی کے مطابق ہوگا۔ لیکن پتہ ہے جو انسان دین پر قدم رکھ لیتا ہے، جو بندہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کر اللہ کے راستے پر چل پڑتا ہے نا، جو بندہ دین کو سیکھنے کے لیے سٹرگل کرتا ہے، اپنے نفس پر قابو پانے کی پوری کوشش کرتا ہے، تو اسے مزید آزمایا جاتا ہے۔ یہ اس کے یقین کی آزمائش ہوتی ہے کہ اسے اپنے اللہ پر کتنا یقین ہے۔ اپنے اللہ سے جو کچھ مانگو، دل کے درد سے مانگو، رو رو کر مانگو، تم تڑپ تڑپ کر مانگو، دل کے اجالے میں مانگو، رات کے اندھیرے میں مانگو۔ ہمارا رب کریم کسی کو پیاسا نہیں رکھتا، مگر وہ سچی پیاس کا ثبوت ضرور مانگتا ہے۔
اللہ تو صرف اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ مجھ پر پختہ یقین رکھ لے، اور اس یقین کے راستے پر لانے کے لیے وہ تمہیں مختلف راستوں سے گزارتا ہے۔ پھر وہ رب تمہارے یقین کو دیکھ کر تمہیں نواز دیتا ہے۔ سجدے میں بہائے گئے آنسو بہت قیمتی ہوتے ہیں، جن کی طرف اور خاموشی اللہ کے سوا کوئی نہیں سن پاتا، قبولیت کا درجہ ہوتے ہیں۔ آنکھ سے بہنے والے یہ آنسو اللہ کو منانے کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور وہ راضی ہوتا ہے جبھی تو تمہیں منانے کی توفیق دیتا ہے۔ تو جان لو اللہ تم سے اور تمہاری ہر دعا سے راضی ہے۔ جو لوگ تکلیف دے رہے ہیں، بات بات پہ تانا دے رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، تو آپ ایک بات کو یاد رکھیں کہ وہ رب کچھ نہیں بھولتا، وہ واقف ہے ہر زخم سے۔ لوگوں کے رویوں کو اس کے سپرد کر دیں، آپ کا اجر بہت قریب ہے۔ آپ کے صبر کے اس سفر میں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ مایوس مت ہوں۔ کہنے لگی رات اس کی کچھ زیادہ ہی یاد آ رہی تھی۔ میں نے ارادہ کیا کہ صبح تہجد کے وقت اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو کر اسے بھولنے کی دعا کروں گی۔ جب 1 بجے میں اٹھی، وضو کیا، 4 رکعت نفل ادا کیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہی تھے کہ سسکتے ہوئے ہونٹوں سے نکلا، یا اللہ اسے میرا کر دینا، یا اللہ اسے میرا کر دینا۔ خاموشی اختیار کر لینا بھی ایک قسم کی جذباتی سزا ہے۔ اس میں جس انسان سے تعلق ہو اس سے بات کرنا بند کر دیتا ہے۔ اس کا مقصد دوسرے انسان کو سزا دینا ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو بات چیت بند ہونے سے بہت اذیت ہوتی ہے۔ ان کے لیے خاموشی لڑائی جھگڑے سے زیادہ اذیت کا باعث بنتی ہے۔ اللہ تو ہماری انکہی دعاؤں کو بھی قبول کر لیتا ہے، تو پھر کیا وہ ہماری گر گرا کر مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا؟ تمہارا رب جانتا ہے اب تم صبر کرتے کرتے تھکنے لگے ہو، مگر وہ تمہیں بے حساب نوازنا چاہتا ہے۔ سمجھ لو کچھ ہی دوری ہے، تم منزل کے پاس بھی ہو۔ نایاب شے لینے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ صبر کے ساتھ ساتھ شکر کو بھی اپنائے رکھو۔ وعدے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، طرف سے گراتا ہے، تو وہ مان جاتا ہے۔ اسے اپنے بندے کی معصومیت بھری یہ ادا بہت پسند ہے۔ میں نے زندگی سے بس یہی ایک بات سیکھی ہے کہ انسان سے کبھی کچھ مت مانگو۔ انسان نہ تو ہمدردی مکمل دیتا ہے اور نہ ہی محبت، اور دے بھی کیسے۔ کائنات کی ہر چیز نامکمل ہے سوائے اللہ کی ذات کے، اور اس کے علاوہ نہ کوئی ہمیں کچھ دے سکتا ہے اور نہ ہم سے کچھ چھین سکتا ہے۔ وہی آنسوؤں کا بھرم بھی رکھتا ہے، اور وہی اپنی محبت کے رنگ میں بھی رنگتا ہے، اور یہ بات زندگی کے کسی نہ کسی مقام پہ انسان ضرور محسوس کرتا ہے، چاہے دیر سے کرے یا جلدی۔ اس کی آغوش میں بہایا گیا کوئی بھی آنسو ضائع نہیں جاتا، پھر چاہے وہ آنسو اذیت کا ہو یا محبت کا۔ اللہ ہمیں کبھی بھی ہم جیسوں کا محتاج نہ کرے، نہ ہمدردی کے لیے نہ ہی محبت کے لیے۔ اللہ پر ایمان مضبوط رکھو۔ جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں انہی کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے دیے پر شکر کرتا ہے یا پھر اس کے لیے مایوس ہو جاتا ہے جو نہیں دیا، اور پھر جب آپ اس کے دیے پر شکر کر لیتے ہو نا، پھر وہ آپ کو اس سے بھی نوازتا ہے جس کے لیے آپ کب سے اللہ کو پکار رہے ہو۔ تم بس قبولیت پر یقین رکھنا، یا تو وہ وقت آنے پر تمہاری من پسند چیز سے نواز دے گا یا تمہارا دل اپنی رضا میں راضی کر دے گا۔ دونوں صورتوں میں بہتری آپ کی ہی ہے۔ دنیا سے تھکا کر وہ آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ بتا کون ہے تیرا میرے سوا، کون سمجھتا ہے تیرا درد میرے سوا۔ جب ہم اللہ سے کسی بہت بڑی شے کی خواہش کر بیٹھتے ہیں نا، پھر اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے، ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ صبر کے ذریعے ہمیں اس شے کے قابل بناتا ہے کہ جو ہم نے اس سے مانگی ہو۔ صبر سے بندہ نکھرتا ہے، سنورتا ہے، اس کا کردار مضبوطی کا دامن تھامتا ہے، اور بندہ جتنا بھی صبر کرتا ہے اس صبر کا اجر اتنا ہی دگنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں کہ اللہ نے اربوں کی آبادی میں تمہیں خود سے قریب ہونے کے لیے چنا ہے؟
کیا یہ معجزہ نہیں کہ اللہ نے اس غافل دنیا میں تمہیں سجدے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ رات کی تاریکی میں اللہ نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اب اللہ سے ملنے کے بعد تم وہ نہیں رہے جو پہلے کبھی ہوا کرتے تھے؟ یہ تمہارا یقین ہی تو ہے کہ اللہ ہر پل تمہارے ساتھ ہے۔ کہیں وہ تمہارے ڈگمگاتے قدموں کو سنبھال لے گا تو کہیں گرتے ہوئے کو تھام لے گا۔ وہ کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اگر تمہارا دل بار بار تم سے اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترتی دیکھنی ہے، ابھی تو کن فیکون کی خوشبو محسوس کرنی ہے، تو جان لو کہ اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی ہے۔ بہت جلد انشاءاللہ معجزہ بھی آنے والا ہے۔ اسے سب یاد ہے، تمہارا راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزے کا انتظار کرنا، تمہاری طرف تمہاری جستجو وہ کچھ نہیں بولا۔ وہ عنقریب تمہارے لیے معجزہ خاص کر کے تمہاری من پسند چیز سے ملوا دے گا، کیونکہ وہ امتحان انہی سے لیتے ہیں جو اسے پیارے ہوتے ہیں، جن پر اسے مان ہوتا ہے کہ یہ آخری وقت تک مجھے منائیں گے اور مجھ سے مایوس نہیں ہوں گے۔ نصیب کسی نے کھول کر تو نہیں دیکھے ہوتے، وہ تو اللہ کے لکھے ہوتے ہیں، اور اگر کسی کے برے ہوں تو نصیب کبھی برے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اللہ نے لکھے ہیں۔ اللہ زندگی میں درد دکھاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارا نصیب درد بھرا ہے، بلکہ اس لیے تاکہ ہم بہت ساری دعائیں مانگ کر اس اللہ سے اپنا نصیب خوبصورت لکھوا لیں۔ اور اللہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایسا انہی کے ساتھ کرتے ہیں جن سے وہ محبت کرتے ہیں۔ جب تمہاری کہانی ایسے موڑ پر کھڑی ہو جہاں تم بے بس ہو جاؤ، کوئی راستہ نظر نہ آئے، صبر اپنے آخری حدوں کو پہنچ جائے، تو جان لینا اللہ انجانے راستوں سے تمہارے لیے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہاری آزمائش کا اختتام ہو چکا ہے، اب وہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھانے والا ہے۔ اللہ پر ایمان مضبوط رکھو، جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں انہی کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے دیے پر شکر کرتا ہے یا پھر اس کے لیے مایوس ہو جاتا ہے جو نہیں دیا، اور پھر جب آپ اس کے دیے پر شکر کر لیتے ہو نا، پھر وہ آپ کو اس سے بھی نوازتا ہے جس کے لیے آپ کب سے اللہ کو پکار رہے ہو۔ تم بس قبولیت پر یقین رکھنا، یا تو وہ وقت آنے پر تمہاری من پسند چیز سے نواز دے گا یا تمہارا دل اپنی رضا میں راضی کر دے گا۔ دونوں صورتوں میں بہتری آپ کی ہی ہے۔ دنیا سے تھکا کر وہ آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ بتا کون ہے تیرا میرے سوا، کون سمجھتا ہے تیرا درد میرے سوا۔ جب ہم اللہ سے کسی بہت بڑی شے کی خواہش کر بیٹھتے ہیں نا، پھر اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے، ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ صبر کے ذریعے ہمیں اس شے کے قابل بناتا ہے کہ جو ہم نے اس سے مانگی ہو۔ صبر سے بندہ نکھرتا ہے، سنورتا ہے، اس کا کردار مضبوطی کا دامن تھامتا ہے، اور بندہ جتنا بھی صبر کرتا ہے اس صبر کا اجر اتنا ہی دگنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں کہ اللہ نے اربوں کی آبادی میں تمہیں خود سے قریب ہونے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں کہ اللہ نے اس غافل دنیا میں تمہیں سجدے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ رات کی تاریکی میں اللہ نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اب اللہ سے ملنے کے بعد تم وہ نہیں رہے جو پہلے کبھی ہوا کرتے تھے؟ یہ تمہارا یقین ہی تو ہے کہ اللہ ہر پل تمہارے ساتھ ہے۔ کہیں وہ تمہارے ڈگمگاتے قدموں کو سنبھال لے گا تو کہیں گرتے ہوئے کو تھام لے گا۔ وہ کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اگر تمہارا دل بار بار تم سے اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترتی دیکھنی ہے، ابھی تو کن فیکون کی خوشبو محسوس کرنی ہے، تو جان لو کہ اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی ہے۔ بہت جلد انشاءاللہ معجزہ بھی آنے والا ہے۔ اسے سب یاد ہے، تمہارا
راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزے کا انتظار کرنا، تمہاری طرف تمہاری جستجو وہ کچھ نہیں بولا۔ وہ عنقریب تمہارے لیے معجزہ خاص کر کے تمہاری من پسند چیز سے ملوا دے گا، کیونکہ وہ امتحان انہی سے لیتے ہیں جو اسے پیارے ہوتے ہیں، جن پر اسے مان ہوتا ہے کہ یہ آخری وقت تک مجھے منائیں گے اور مجھ سے مایوس نہیں ہوں گے۔ نصیب کسی نے کھول کر تو نہیں دیکھے ہوتے، وہ تو اللہ کے لکھے ہوتے ہیں، اور اگر کسی کے برے ہوں تو نصیب کبھی برے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اللہ نے لکھے ہیں۔ اللہ زندگی میں درد دکھاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارا نصیب درد بھرا ہے، بلکہ اس لیے تاکہ ہم بہت ساری دعائیں مانگ کر اس اللہ سے اپنا نصیب خوبصورت لکھوا لیں۔ اور اللہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایسا انہی کے ساتھ کرتے ہیں جن سے وہ محبت کرتے ہیں۔ جب تمہاری کہانی ایسے موڑ پر کھڑی ہو جہاں تم بے بس ہو جاؤ، کوئی راستہ نظر نہ آئے، صبر اپنے آخری حدوں کو پہنچ جائے، تو جان لینا اللہ انجانے راستوں سے تمہارے لیے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہاری آزمائش کا اختتام ہو چکا ہے، اب وہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھانے والا ہے۔ یوں مایوس بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا؟ معجزہ تو اللہ کے روبرو کھڑے ہونے سے ہوگا۔ یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو یقین رکھو بھی، یہ سوچ کر کیوں گھبراتے ہو کہ آگے کیا ہوگا؟ جانتے ہو کیوں یہ بے چینی تمہیں ستاتی ہے؟ تم جلد باز ہو، تمہاری جلد بازی تمہیں تھکاتی ہے، تم ہر بار نافرمانی کرتے ہو اللہ کے فیصلوں کی، مگر آخر میں اسی کی محبت ہر بار تمہیں تمہاری محبت سے بچاتی ہے، لیکن تمہیں ہر حفاظت سزا ہی نظر آتی ہے۔ تم دیکھتے نہیں، پر زندگی تمہیں ہر ایک کی حقیقت دکھاتی ہے۔ جس نے سنا ہے تمہیں ہر دفعہ، اس کی بس ایک دفعہ سن لینے سے کیا ہوگا؟ کافی کر کے دیکھو اللہ کو، پھر تمہیں کچھ بھی نہیں چاہیے ہوگا۔ اس کی چاہ کو چاہو، پھر وہی ملے گا جو تم نے چاہا ہوگا۔ تم راضی رکھو اسے، پھر وہی ہوگا جس پر تمہارا دل راضی ہوگا۔ سب کا سب تمہارا، جب تمہارا کارساز صرف اور صرف اللہ ہوگا۔ جب آپ کے سامنے ہماری کوئی ویڈیو آتی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک وسیلہ ہے کہ اللہ کی جانب سے آپ کی مشکلوں کو حل کرنے کا ایک موجب بنتی ہیں، درد کے ماروں کا سہارا بنتی ہیں۔ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کو سیدھا راستہ ملتا ہے۔ بے شک آپ کے ہی سوالوں کے بہت سے جوابات ہماری ویڈیوز سے ملتے ہوں گے۔ یہ اللہ کی جانب سے وسیلہ ہے کہ اللہ کی جانب سے رحمتوں کے فرشتے نازل ہو جاتے ہیں۔ جب بھی آپ پریشان ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ہماری بات، کوئی نہ کوئی ویڈیو آپ تک پہنچ ہی جاتی ہے کسی نہ کسی صورت۔ بے شک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہ کیا ہو یا کیا ہو، تب بھی آپ جو سوچ رہے ہوتے ہیں یا کسی وجہ سے بہت پریشان ہوتے ہیں، کوئی راستہ نہیں مل رہا ہوتا، تو اچانک سے ہماری یہ ویڈیو آ جانا یہ بھی ایک معجزہ ہے، اور اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں سے اللہ آپ کے لیے وسیلے بنا رہے، آسانیاں پیدا فرما رہے، وہ چاہے سید سناز کی صورت یا وہ چاہے قرآن پاک کی اچانک نظر آ جانے والی کوئی آیت کی صورت میں۔ ہمیں راستے مل ہی جاتے ہیں، ہم بس گھبرا جاتے ہیں وقتی طور پر، لیکن بھول جاتے ہیں کہ جس مشکل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، اس مشکل سے نکالنے والا بھی وہی رب ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، تمہاری زندگی میں موجود لوگوں کو وسیلہ بناتا ہے تمہارے کاموں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ بس اپنے یقین کو ٹوٹنے نہ دینا، بے شک اس کی مدد قریب ہے۔ کیا یہ کسی معجزے سے کم نہیں کہ اللہ نے تمہارے نصیب میں تہجد جیسی عبادت لکھ دی ہے؟ جس نے راستوں کو دشوار کر کے تمہیں دکھایا ہے، منزل کو حسین بھی وہی بنائے گا۔ آج نہیں تو کل تمہیں تمہاری مانگی ہوئی چیز سے نواز دیا جائے گا۔ یہ دیری کا مطلب تو یہ ہے کہ تمہارے حق میں خیر کی جا چکی ہے۔ دیری کے باوجود بھی دعا دل سے نہیں جا رہی، جو تمہاری پکار اللہ
کہ ہاں سنی جا چکی ہے۔ صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا مشکل لگے، اور توکل رکھو اللہ پہ۔ پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے بند دروازے کھولتا ہے، کیسے ناممکن کو ممکن بناتا ہے تمہارے لیے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، تو تم تبھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس تم ہو۔ وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ وہ تمہاری آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کی ایک ایک وجہ جانتا ہے، وہ ان کو اپنے خون سے خوشیوں میں بدل دے گا۔ بس وہ چاہتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھو۔ اتنا پریشان نہ ہوا کرو، یاد رکھو آپ کے معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں، جو جانتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ کے لیے کیا بہتر ہے، اور کیسے آپ کی چاہت کو بہترین بنا کر کس وقت، کس لمحے، کس گھڑی آپ کو عطا کرنا ہے، اور وہ بے شک ہم سے بہتر جانتا ہے۔ دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے، اگر کوئی نہ ملے تو خود بن جائیں۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پہنچتی ہے، ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہے۔ بے زبانوں سے بھی ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، انسان کی تباہی 3 چیزوں میں ہے: تکبر، حرص اور حسد۔ درخت کے نیچے پانی ڈالنے سے سب سے اونچے پتے پر بھی پانی پہنچ جاتا ہے، اسی طرح اخلاص کے ساتھ کیے گئے نیک اعمال اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ خدمت سب کی کریں مگر امید کسی سے بھی نہ رکھیں، کیونکہ خدمت کا اجر صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، انسان نہیں دے سکتا۔ جیسے جیسے عمر گزرتی ہے احساس ہونے لگتا ہے والدین ہر چیز کے بارے میں صحیح کہا کرتے تھے۔ دل سے بات کرنے میں اور دل رکھنے کے لیے بات کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ایک وفادار مرد کبھی بھی عورت کو ملنے کا نہیں کہے گا، چاہے وہ پبلک پلیس پر ہی ہو، اور ان لفظوں میں بات مکمل کر دے گا کہ مجھے آپ کی عزت سے زیادہ عزیز ہے۔ جو لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ رابطے کم کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک سچ ہے، انسان کو خدا تبھی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو، یا پھر مرض کا مارا ہو۔ سکون انسان کا کمال نہیں، یہ رب کی عطا ہے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ کسی کو اپنی زندگی میں روکنے کے لیے زبردستی نہ کرو۔ اگر وہ واقعی آپ کو چاہتے ہیں نا تو وہ ٹھہر جائیں گے آپ کے لیے۔ وہ لوگ بہت تھوڑے ہیں اس دنیا میں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دل سے محسوس کرتے ہیں۔ جب کوئی انسان ناراضگی دور کرنے کے لیے پہل کرتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ غلط تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے انا سے زیادہ رشتے عزیز ہیں۔ ایک حد کے بعد تو انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹنا، شکایت اور گیلے شکوے کرنا، اور پھر دل تو ایسا ہو جاتا ہے کوئی بات کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ لوگوں پر جتنا بھی اعتبار ہو مگر ان کے لیے اپنی زندگی کے کمروں میں صرف مہمانوں والا کمرہ ہی کھولے۔ ختم ہو گئے ان لوگوں سے بھی رشتے جن سے مل کر لگتا تھا یہ زندگی بھر ساتھ دیں گے۔ اپنی غلطی ماننے کے لیے بڑا ظرف چاہیے، اور وہ ظرف ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں کہ ہر لکھے جانے والا لفظ پڑھنے والے کے معیار کے مطابق ہو۔ لکھنے والا اپنی کیفیت جبکہ پڑھنے والا اپنی کیفیت میں ہوتا ہے۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ احساس زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا، اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔
رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ میں لڑنے اور برداشت کرنے سے زیادہ الگ ہو جانے کے حق میں ہوں، کیونکہ آپ کا نفسیاتی ذہنی طور پر تندرست ہونا زیادہ اہم ہے۔ لوگوں کی مدد کرنا اچھی بات ہے، لیکن اتنی بھی نہیں کہ سر چڑھ کر بولیں۔ بے شک ایک رب ہی ہے جو دلوں کو قرار دیتا ہے، محبت کرتا ہے اللہ تم سے، اتنی محبت کہ اگر جان جاؤ تو خوشی سے دل پھٹ جائے اور تم ہو کہ خود کو اکیلا سمجھتے ہو۔ ایک یہ جہاں، ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا، جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ تمام رکے ہوئے کام اور بند دروازوں کی چابی بس ایک ہی ہے، وہ جسے لوگ استغفار کہتے ہیں۔ جتنا ہو سکے استغفار کی کثرت کی جائے۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ یہ زندگی صرف تب تک ہلکی ہے جب تک سارے بوجھ ماں باپ نے اٹھائے ہوں۔ یہی کہیں کہ نئی نسل تو بگڑ گئی، بزرگ لوگ نوجوانوں کے دکھ نہ سمجھیں گے۔ بہت عظیم ہے وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک سفر کی برائی نہیں کرتے۔ ہمارے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، طرف سے گر گراتا ہے تو وہ مان جاتا ہے۔ اسے اپنے بندے کی معصومیت بھری یہ ادا بہت پسند ہے۔ لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، مگر میں نے اس کے کون سے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ جب آپ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ پاک محبت ہوتی ہے۔ دنیا میں تمہارے نفس سے زیادہ ایسا کوئی سرکش جانور نہیں جو سخت ترین لگام کے لائق ہو۔ مجبوریاں انسان کے شوق کھا جاتی ہے۔ انسان اپنا چہرہ تو خوب سجاتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر وہ دل کو سجانے کی کوشش نہیں کرتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ سب کچھ ہونا زندگی نہیں ہوتا، جتنا ہو اس میں پوری طرح سے خوش رہنا زندگی ہوتا ہے۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے۔ ایک شخص مولا علی علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کیا، یا علی، اگر کسی سے محبت ہو جائے تو کیا کریں؟ تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، محبت ہوئی تو مل جائے گی، اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ صلح کے وقت پرانی باتیں نہ دہراؤ، ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ شکایت کرنے سے خاموش رہنا بہتر ہے، جب کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو شکایت بھی کیسی۔ ایک عقل مند سے پوچھا گیا، کسی شخص کی عقل کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ جواب دیا، گفتگو میں غلطی کم اور درستی زیادہ ہونے سے۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اس پر توکل رکھیں۔ وہ آزماتا ہے اسی چیز سے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی طرف تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ اس دنیا میں حاصل لا حاصل کچھ ہے ہی نہیں۔ اوپر والی ذات جب تک آپ کا ساتھ نہیں دیتی، تب تک آپ بے بس، لاچار، مجبور محسوس کرتے ہیں۔ اللہ چاہے تو آپ کو سب مل سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ خود کو اللہ کی سپرد کر دیں، پھر جو چیز آپ کو پسند ہے، جس وقت آپ کو چاہیے، آپ کی جھولی میں بغیر کہے ڈال دی جائے گی۔ وقت، حالات اور رویے سب بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کس کے ساتھ کتنا چلنا ہے۔ پھر جب سب عیاں ہو جاتا ہے تو لوگوں سے بندھی امیدیں
رابطے واسطے سب ختم ہونے لگتے ہیں، اور پھر رب آپ کو سکھاتا ہے کہ اب آپ نے خود کو سمیٹنا کیسے ہے۔ جس رب نے تمہارا دل بنایا ہے، وہ جو دل میں سمایا ہوا ہے، وہ دل کے معاملات سے بے خبر تو نہیں، جو طرف تمہیں سجدوں تک لے آئی ہے۔ کیا تمہیں اب بھی اس دعا کی قبولیت پہ یقین نہیں؟ جس چیز کو تم اچھا سمجھ بیٹھے ہو اسی میں خیر ہو، یہ بھی تو ضروری نہیں۔ کیوں خوف زدہ ہو نصیب اور مستقبل سے اتنا؟ کیا تمہیں اللہ کے منصوبے پہ کامل یقین نہیں؟ کبھی کبھی ہم صبر کے جس مقام پہ ہوتے ہیں وہاں پہ بہت کچھ برداشت کر کے گزرے ہوتے ہیں، اور پتہ ہے یہ مقام انسان کو سمجھدار بنا دیتا ہے، لوگوں کے رویوں کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے۔ زندگی میں بہت کچھ بدلتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے جو ہماری مرضی کا نہیں ہوتا، بہت کچھ ایسا ہے جو چھوڑنا پڑے گا، بہت کچھ اپنانا پڑے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ تم پانے کی کوشش ہی نہ کرو، حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرنا۔ جو لوگ بغیر کوشش کیے ہی اپنے خوابوں کو قربان کر دیتے ہیں نا، اور آخر میں سارا الزام قسمت یا نصیب پہ بات ڈال کر خود کو تسلی دیتے ہیں، وہ واقعی ہی اس قابل نہیں ہوتے کہ انہیں وہ چیز ملے، کیونکہ تم اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ تمہیں کیا ملے گا اور کیا نہیں۔ اگر کوشش کرو گے تو ضرور ملے گا، کیونکہ صلہ اللہ نے دینا ہے۔ کیا حاصل اور کیا لا حاصل، کسی چیز کو پا لینے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا، اور جب وہ چیز حاصل نہ ہو تو آنسو بہانا، شکوے کرنا، ہر چیز سے منہ پھیر لینا، اور پھر آخر میں اللہ کے سامنے یہ کہہ دینا کہ جیسے تو چاہے۔ اے اللہ، میں نے تجھے وہ فاصلے سونپے جن کی مسافتیں مجھے معلوم نہیں، وہ راستے جن کی منزلیں مجھے نظر نہیں آتی، وہ امیدیں کہ جن کا بھرانا محال لگتا ہے، وہ دعائیں جن کی قبولیت کا میں وقت نہیں جانتا، وہ نعمتیں جن کے حصول کے اسباب میسر نہیں۔ تو اپنی صفات کی برکت سے ان سب کو پورا کر دے یا رب۔ اللہ سے دنیا بھی مانگیں، آخرت بھی مانگیں، اس کی رضا، اس کی محبت، اس کا دیدار اور اس کی جنت بھی مانگیں۔ اسے مانگنے والے اور جھکنے والے پسند ہیں۔ ہم مانگ مانگ کر تھک جاتے ہیں، پر وہ دے دے کر نہیں تھکتا، وہ کبھی ناراض نہیں ہوتا، کبھی نہیں اکتا تھا کہ تم تو مانگتے ہی رہتے ہو، بلکہ وہ تو تب ناراض ہوتا ہے جب ہم اس سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اتنے کریم، اتنے محبت کرنے والے، عطا کرنے والے رب سے مانگتے ہوئے نہ جھجکا کریں۔ اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ وہ نہیں دے گا تو اور کون دے گا؟ تم مجھے پکارو، میں تمہیں جواب دوں گا۔ نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ذہنی سکون کی بھی ہے، اور یہی نعمت اگر چھن جائے تو اس جیسی محرومی بھی کوئی نہیں ہو سکتی۔ ہم ساری زندگی لوگوں سے گھرے رہتے ہیں، کچھ زندگی میں شامل ہوتے ہیں تو کچھ چلے جاتے ہیں، یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہتا ہے۔ کئی بار ہم جن لوگوں کو اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہمیں ایسی اذیت دیتے ہیں جو ہمیں اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ یہ وہ ہوتے ہیں جن کا انتخاب ہم کرتے ہیں اپنے لیے، پھر آتے ہیں وہ جنہیں قسمت ہمارا بناتی، وہ اس نفاست سے سمیٹتے ہیں ہر شے کے بکھرنے کا خوف بھی نہیں رہتا، جن کی موجودگی کا احساس آہستہ آہستہ چہرے کے وہ سارے رنگ ہمیں لوٹا دیتا ہے جو پھیکے پڑ گئے تھے۔ ہمارے لیے جو خاص بنتا چلا جاتا ہے اکثر ہم ان کے لیے عام سے ہو جاتے ہیں کہ انہیں ہمارے کھو جانے کا بھی ڈر نہیں رہتا۔ ہماری اہمیت شیلف پہ رکھی اس کتاب سی ہوتی ہے جسے مہینوں بعد کھولو تو بھی تحریریں وہی رہتی ہیں۔ قدرت اتنا پرفیکٹ ہے کہ آپ کے ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹاتی ہے۔ سکون فراہم کیجیے، یہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا۔ کسی کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سبب ہے تو بھی انتظار کیجیے۔ کچھ لوگوں اور ان سے جڑی یادوں کو بھلانا مشکل ہوتا ہے، جیسے کچھ خوابوں اور ان سے جڑے جذبوں کو۔ وجہ بس یہ ہے کہ ہم نے کبھی ان سے محبت کی تھی، ایک زندگی ان کے سنگ گزاری تھی۔ ٹھیک اسی طرح کچھ لوگوں سے دل ایسے بیزار ہوتا ہے کہ جیسے اب عزت کا کوئی مقام باقی نہیں ان کے لیے۔ ہاں، کچھ نفرتیں، کچھ الجھنیں جو دل مٹانا نہیں چاہتا، سلجھا نہیں پاتا، مگر ایسا ہے کہ زندگی کی ایک بڑی سادہ سی کہانی ہے، یہاں سب فانی ہے کہ دل پلٹ جاتے ہیں، ایسے کہ انسان پھر پلٹ کر نہیں دیکھتا۔
وقت، حالات اور رویے سب بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کس کے ساتھ کتنا چلنا ہے۔ پھر جب سب آیاں ہو جاتا ہے تو لوگوں سے بندھی امیدیں، رابطے، واسطے سب ختم ہونے لگتے ہیں، اور پھر رب آپ کو سکھاتا ہے کہ اب آپ نے خود کو سمیٹنا کیسے ہے۔ تمہیں پتہ ہے احسن، انسان ٹھوکر کھا کر بہتر چلنے کا سلیقہ سیکھتا ہے۔ دراصل وہ ٹھوکر ہی ہوتی ہے جو ہمیں ہماری اصل اوقات دکھاتی ہے۔ ہم جو خود کو ایک الگ بے ترتیب کی حامل سمجھنے لگتے ہیں تو ایک ٹھوکر ہمیں سیدھا کر دیتی ہے، جو ہمیں یہ کہہ کر آئینہ دکھاتی ہے کہ بہت بادشاہی کر لی تم نے ان ریت کے محلوں میں، بہت اڑ لیے تم بنا پنکھ کے آسمانوں میں، دیکھو اب کہاں ہو، ہر طرف مٹی ہی مٹی ہے، یہی تمہاری اصل اوقات ہے۔ اگر ہم سمجھیں نا تو وہ ٹھوکر ہمارے لیے نعمت ہے جو اللہ کی طرف سے سیدھے راستے کا اشارہ ہے۔ بہت سے اپنا راستہ بدل لیتے ہیں اور بہت سے لنگڑا کر اسی راستے پر اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، اور میں نے بھی یہی کیا ہے، اس بار اپنا راستہ بدل لیا ہے۔ اس نے ایک وقفہ لیا جیسے اس کی بات ابھی ختم نہ ہوئی، پھر اپنا فون اٹھا کر باہر چلا گیا۔ دوسروں کو تکلیف دینے والوں کا مقدر زوال ہوتا ہے، سکون سجدے میں جا کر ہی ملتا ہے جب یہ دل نڈھال ہوتا ہے۔ یہاں ہر شخص خدا بن جاتا ہے جب کردار پہ گناہ کا سوال ہوتا ہے۔ ہمیں ہیں عزیز تر یہ چند لاحاصل خواہشیں، ہم سوچتے ہیں چلو اسی بہانے ہمارا خدا سے رابطہ تو بحال ہوتا ہے، جب تک ٹھوکر نہ لگے تب تک کہاں سنبھلتے ہیں ہم اس سے پہلے خدا سے جدائی کا کہاں خیال ہوتا ہے۔ لوگ تمہیں تمہاری من پسند چیز تک تو پہنچنے سے روک سکتے ہیں، لیکن وہ تمہارے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ کبھی نہیں بن سکتے۔ تو پھر تم اس چیز کے پیچھے مت بھاگو جو تم چاہتے ہو، بلکہ تم اس کی طرف جاؤ جو تمہیں وہ چیزیں عطا کر سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، اور وہ صرف اور صرف تمہارا اللہ ہے۔ میں ان لوگوں کی جرأت پر ہمیشہ حیران ہوتا ہوں جو اللہ کے بندوں سے اللہ کے سامنے زیادتی کرتے ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ جو دیکھ رہا ہے وہ انصاف بھی کرے گا اور سزا بھی دے گا۔ اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے، وہ اپنے بندوں سے رائی کے دانے کے برابر ہونے والی زیادتی کا بھی حساب لیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی تکلیف نہیں بھولتا اور نہ دل آزاری کو بھولتا ہے۔ قدرت اتنا پرفیکٹ ہے کہ آپ کے ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹاتی ہے۔ سکون فراہم کیجیے، یہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا۔ کسی کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سبب ہے تو بھی انتظار کیجیے۔ کچھ لوگوں اور ان سے جڑی یادوں کو بھلانا مشکل ہوتا ہے، جیسے کچھ خوابوں اور ان سے جڑے جذبوں کو۔ وجہ بس یہ ہے کہ ہم نے کبھی ان سے محبت کی تھی، ایک زندگی ان کے سنگ گزاری تھی۔ ٹھیک اسی طرح کچھ لوگوں سے دل ایسے بیزار ہوتا ہے کہ جیسے اب عزت کا کوئی مقام باقی نہیں ان کے لیے۔ ہاں، کچھ نفرتیں، کچھ الجھنیں جو دل مٹانا نہیں چاہتا، سلجھا نہیں پاتا، مگر ایسا ہے کہ زندگی کی ایک بڑی سادہ سی کہانی ہے، یہاں سب فانی ہے کہ دل پلٹ جاتے ہیں، ایسے کہ انسان پھر پلٹ کر نہیں دیکھتا۔ وقت، حالات اور رویے سب بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کس کے ساتھ کتنا چلنا ہے۔ پھر جب سب آیاں ہو جاتا ہے تو لوگوں سے بندھی امیدیں، رابطے، واسطے سب ختم ہونے لگتے ہیں، اور پھر رب آپ کو سکھاتا ہے کہ اب آپ نے خود کو سمیٹنا کیسے ہے۔ تمہیں پتہ ہے احسن، انسان ٹھوکر کھا کر بہتر چلنے کا سلیقہ سیکھتا ہے۔ دراصل وہ ٹھوکر ہی ہوتی ہے جو ہمیں ہماری اصل اوقات دکھاتی ہے۔ ہم جو خود کو ایک الگ بے ترتیب کی حامل سمجھنے لگتے ہیں تو ایک ٹھوکر ہمیں سیدھا کر دیتی ہے، جو ہمیں یہ کہہ کر آئینہ دکھاتی ہے کہ بہت بادشاہی کر لی تم نے ان ریت کے محلوں میں، بہت اڑ لیے تم بنا پنکھ کے آسمانوں میں، دیکھو اب کہاں ہو، ہر طرف مٹی ہی مٹی ہے، یہی تمہاری اصل اوقات ہے۔ اگر ہم سمجھیں نا تو وہ ٹھوکر ہمارے لیے نعمت ہے جو اللہ کی طرف سے سیدھے راستے کا اشارہ ہے۔ بہت سے اپنا راستہ بدل لیتے ہیں اور بہت سے لنگڑا کر اسی راستے پر اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، اور میں نے بھی یہی کیا ہے، اس بار اپنا راستہ بدل لیا ہے۔ اس نے ایک وقفہ لیا جیسے اس کی بات ابھی ختم نہ ہوئی، پھر اپنا فون اٹھا کر باہر چلا گیا۔ دوسروں کو تکلیف دینے والوں کا مقدر زوال ہوتا ہے، سکون سجدے میں جا کر ہی ملتا ہے
جب یہ دل نڈھال ہوتا ہے۔ یہاں ہر شخص خدا بن جاتا ہے جب کردار پہ گناہ کا سوال ہوتا ہے۔ ہمیں ہیں عزیز تر یہ چند لاحاصل خواہشیں، ہم سوچتے ہیں چلو اسی بہانے ہمارا خدا سے رابطہ تو بحال ہوتا ہے۔ جب تک ٹھوکر نہ لگے تب تک کہاں سنبھلتے ہیں ہم اس سے پہلے خدا سے جدائی کا کہاں خیال ہوتا ہے۔ لوگ تمہیں تمہاری من پسند چیز تک تو پہنچنے سے روک سکتے ہیں، لیکن وہ تمہارے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ کبھی نہیں بن سکتے۔ تو پھر تم اس چیز کے پیچھے مت بھاگو جو تم چاہتے ہو، بلکہ تم اس کی طرف جاؤ جو تمہیں وہ چیزیں عطا کر سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، اور وہ صرف اور صرف تمہارا اللہ ہے۔ میں ان لوگوں کی جرأت پر ہمیشہ حیران ہوتا ہوں جو اللہ کے بندوں سے اللہ کے سامنے زیادتی کرتے ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ جو دیکھ رہا ہے وہ انصاف بھی کرے گا اور سزا بھی دے گا۔ اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے، وہ اپنے بندوں سے رائی کے دانے کے برابر ہونے والی زیادتی کا بھی حساب لیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی تکلیف نہیں بھولتا اور نہ دل آزاری کو بھولتا ہے۔ زندگی میں انسان وہ چیزیں بھی دیکھتا ہے جنہیں حقیقت میں ڈھلنے کے خوف سے ہر بار آنکھیں چراتا ہے۔ پھر قدرت انہی چیزوں کو ہمارے ساتھ کر کے دکھاتی ہے، جن چیزوں کے ہو جانے کا لگتا ہے مر جائیں گے مگر سانس اب تک چل رہی ہے۔ دل کی دھڑکنوں میں کمی آئی مگر رکی نہیں۔ لوگ زندگی سے چلے گئے مگر حافظے میں محفوظ رہ گئے۔ خواب جتنے بھی دیکھے تھے سب بکھر گئے، وقت ہاتھوں سے پانی کی طرح پھسل گیا۔ سب آگے بڑھ گئے مگر کہیں نہ کہیں میری طرح سب وہی ہیں۔ سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا تھا جسے اس نے کھو دیا، یا وہ خود ہماری زندگی سے چلا گیا۔ کسی نے اپنی زندگی پالی تو کسی کو احساس ہوا کہ دوسرا راستہ زیادہ حسین ہے۔ جنہیں جہاں فائدے، خوشیاں اور آسان راہیں مل گئیں اس نے وہی اپنا لی اور ہاتھ چھوڑ دیا۔ ایک خواب تھا، یہ شاید انگنت خواب تھے جو میں اور تم حاصل نہ کر سکے۔ شاید ہم سب اس زندگی کی ریس میں بہت پیچھے رہ گئے مگر ہارے نہیں۔ بظاہر سب مسکرا رہے ہیں لیکن حقیقت میں سب کے دلوں کے کچھ حصے ویران پڑے ہیں، اور ہنس کر مسکرا کر ان کرچیوں کو کب سے سمیٹنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں جو ہماری ذات میں بکھری پڑی ہیں۔ مجھے کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ کس دنیا میں جینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم پڑھ لکھ کر کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور معاشرے کو ایک خوبصورت رنگ میں ڈھالتے ہیں، یا اسے آزاد کروانا چاہتے ہیں جس میں سب جائز ہو۔ ہمارے گھروں میں کی گئی ماں باپ کی تربیت کو کیوں ایک لمحے میں خاک کر دیتے ہیں؟ تم بنت ہوا اپنا مقام کیوں نہیں جان پاتی؟ آخر ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ چیز عام ہو چکی ہے جہاں کچھ برا نہیں سمجھا جاتا۔ تم کسی کے دو جھوٹے سچے لفظ سن کر بہل جانے والی ہو، کسی کی ذرا سی جتائی گئی اہمیت سے بھٹک جانے والی ہو۔ تم کیوں نہیں سمجھتی کہ یہ صرف لفظوں کے جال ہوتے ہیں؟ یہ ایک طریقہ ہے تم سے تعلق بنانے کا جس کا مستقبل کوئی نہیں۔ میں نہیں کہتا کہ تم سب چھوڑ کر خاموش بیٹھی رہو، تم ہنسو، بولو، مسکراؤ، مگر صرف چند لوگوں کے لیے، اپنی چند دوستوں کے لیے۔ تمہاری ہنسی سب کے لیے نہیں ہونی چاہیے، اور جہاں کوئی تم سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے، تمہیں اپنی باتوں سے بہلانے کی کوشش کرے، وہیں اتنا سخت ہو جاؤ کہ کبھی کوئی تمہیں توڑ نہ سکے۔ یاد رکھنا تم نے ابھی اس مقام پر جہاں تم ابھی ہو بہت وقت گزارنا ہے۔ ایک دفعہ تمہارا نام کسی کے ساتھ جوڑ دیا گیا نا، اس کا داغ تم کبھی اپنے دامن سے مٹا نہیں سکو گے، اس کا نام اپنے نام کی ساز سے ہٹا نہیں سکو گے۔ اس لیے اپنا کردار اتنا مضبوط رکھو کہ کوئی تمہارے بارے میں کچھ بھی کہتا رہے تو اسے سن کر تمہیں گھبراہٹ نہ ہو۔ 100% میں سے شاید 10% ایسے ہیں جو سنجیدہ ہوتے ہیں، کوئی نہیں نبھاتا، صرف وقتی اٹریکشن ہوتی ہے اور وہ تجسس کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے، جسے شاید آج کی لڑکی محبت سمجھتی ہے۔ یقین کرو کوئی تمہارے سامنے مر بھی رہا ہو تو کہہ دیں کہ مر جاؤ، مگر اپنی ذات کو غلطی سے بھی کسی کا عادی نہ بناؤ، کیونکہ انسان لمحوں میں بدلتے ہیں اور آخر میں صرف تمہارے حصے میں خسارہ آئے گا۔ تمہاری یہ ہنسی بہت خوبصورت ہے، کسی کو موقع مت دینا کہ کوئی اسے چھین لے۔ کسی کا ہم سفر بننا عورت کی تقدیر میں پہلے ہی لکھ دیا جاتا ہے، کسی کے لیے تفریح بننا عورت خود منتخب کرتی ہے۔ یہ تم پر ہے اب کہ تم
کس طرح پیش آتی ہو۔ پتہ ہے سب سے حیرت والی بات کیا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم بھول جاتے ہیں، جنہیں ہم مزید مانگتے نہیں ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ اب وہ کبھی بھی قبول نہیں ہوں گی، لیکن اللہ کبھی بھی کچھ بھی نہیں بھولتا۔ ہم ہی مانگ کر تھک جاتے ہیں اور پھر ان دعاؤں کو اپنے ذہن سے نکال دیتے ہیں، لیکن اللہ کو سب یاد ہوتا ہے کہ تم نے فلاں جگہ بیٹھ کر فلاں کام کرتے ہوئے فلاں چیز اللہ سے مانگی تھی، پھر وہ تمہاری ان ماضی کی دعاؤں کو تمہارے حال کی دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنا دیتا ہے اور تمہیں نواز دیتا ہے۔ تو اگر کبھی زندگی میں گرتے گرتے سنبھل جاؤ، یا اگر کوئی ایسی چیز مل جائے جس کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا تھا، تو یاد رکھنا کہ یہ تمہاری انہی دعاؤں کا صلہ ہے جو تم کبھی اللہ سے گر گرا کے مانگا کرتے تھے۔ دعائیں تو آخری سانس تک تمہارے کام آتی رہتی ہیں، کبھی بلاؤں کو ٹال کر تو کبھی کسی اور صورت میں، کبھی روتے ہوئے ہنسا کر تو کبھی روح کو بے وجہ کی سکون سے بھر کر، کبھی دل بدل کر تو کبھی نصیب پلٹ کر۔ جو تمہارے طریقے سے پوری نہیں ہو پاتی، وہ دعائیں پھر اللہ کے طریقے سے پوری ہوتی ہیں، اور اس سے بہترین طریقہ تو کسی کا نہیں۔ بتاؤ پھر بھلا یہ بات معجزے سے کم ہے کہ دعائیں تم بھول جاتے ہو لیکن اللہ نہیں بھولتا۔